اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا 5واں رکوع پڑھیں گے اور وقت ملا تو چھٹا بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے. پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور مختصر گرامر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، یا کا معنی اے، بنی ابن کی جمع ہے، بنی کا معنی اولاد. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. خیر یہ تفسیر میں بتاؤں گا. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو یا اسرائیل کی اولادو. اذکرو نصر ینصرو، ذکر یذکرو، اس کا معنی یاد کرنا. جیسے انصر کا معنی مدد کر، آرڈر کا صیغہ ہے، تو اذکر کا معنی یاد کر، اور اذکرو اس کی جمع. اذکرو نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. التی، وہ والی نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی. جیسے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت تو نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفو اصل میں تھا اوفیو، اکرمو آرڈر کا صیغہ، اس کا معنی وفا کرنا، پورا کرنا کسی چیز کو. کئی دفعہ یہ وفا کا لفظ میں ڈیفائن کر چکا ہوں. اوفو اوفیو تھا تو اس کو بنا دیا اوفو. اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے مجھ سے عہد کیا اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، اوفی اصل میں تھا اوفی اکرم، جیسے اضربو ہے نا، تو اوفیو میں وفا کرتا ہوں، تو یہ آگے یا کو حذف کر دیا اس میں. اوفی بعہدکم یعنی میرے عہد کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو کیا کروں گا، پورا کروں گا. یعنی تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، رہبا یرہبو کا معنی ہوتا ہے ڈرنا. رہبانیت کا لفظ سنا ہوگا نا آپ نے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، راہب، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، رہبانیت. اضرب مار تو، ارہب ڈر تو، ارہبو تم سب ڈرو. ارہبو نی تھا اصل میں، تم سب ڈرو نی مجھ سے، تو نی کو شارٹ کر کے کیا کر دیا ارہبون، یعنی ارہبونی. نون کے نیچے جو زیر ہے نا اصل میں یا حذف ہے یہاں پہ، تو اصل میں تھا پورا ارہبونی، ڈرو تم سب مجھ سے. فرہبون، اور جب شروع میں فا لگایا تو الف سائلنٹ ہو گیا، تو فارہبونی بن گیا فرہبون. جب وقف کریں گے تو فرہبون، اور جب ملا کے پڑھیں گے فرہبونی، آسان ہو گیا. وَإِيَّايَ، یہ وہی ضمیر ہے. ایاکا نعبد، ایاکا کا مطلب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایایا میری ہی، ٹھیک ہے. تو فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو، یہ مطلب ہوگا. تیری ہی ہم سب عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، تو یہاں صرف کا معنی آ جائے گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو تم سب، نی مجھ سے، دوبارہ اس کا تکرار ہو گیا. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز پر، أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کی. مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدق سچا قرار دینے والی ہے. لما اس کتاب کو، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے. ولا تکونوا، لا تکونوا یہ آرڈر ہو گیا نا، نہیں ہو تم سب، نہیں بنو تم سب. اول کافر، پہلے کافر، بھی اس قرآن کے یا اس کتاب کے، اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. ولا تشترو، اور مت خریدو. اشترا کا لفظ پہلے آ چکا ہے نا، اشترا مت کرو یعنی خریدو مت، اصل میں تھا تشتریو، تکتسبو کی طرح. اور مت خریدو بیآیاتی، میری آیات کے بدلے میں، میری آیات کے عوض میں. ثمناً قلیلاً، ثمن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جو عوض آپ جب لیتے ہیں نا، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، ثمن. جیسے آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں، 20 روپے کی خریدی، 100 روپے کی، 1000 کی خریدی، تو کتاب تو مبیع ہو گئی، اور جو آپ نے 100 روپے اس کو دیے وہ اس کے لیے کیا کہلائیں گے، ثمن. یعنی کسی چیز کی کے عوض میں جو پیسے دیے جاتے ہیں یا دراہم دینار دیے جاتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے. تو میری آیات کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے مت خریدو، یعنی تھوڑے سے پیسے مت لو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ،
یہ فتقون ایسے ہی جیسے فرحبون تھا. نون زیر نی جو ہے نا اس کے بعد یا ہے اصل میں جو حذف کر دی ہے شارٹ کرنے کے لیے. تو اتقو ڈرو تم سب نی مجھ سے, اور فا شروع میں لگا دیا تو الف سائلنٹ ہو گیا تو اتقو بن گیا فتقو. اور ای یا جب شروع میں لے کر آئے تو کیا مطلب مجھ ہی سے ڈرو, کسی اور سے مت ڈرو. و ای یا فتقون, اور صرف مجھ سے ڈرو. ولا تلبسو, لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مشتبہ بنا دینا. کہتے ہیں یہ معاملہ مجھ پہ ملتبس ہو گیا ہے. کسی بھی معاملے کو مشتبہ کر دینا, اس میں کنفیوژن پیدا کر دینا, اس کو ہم عربی میں تلبیس بھی کہتے ہیں, لبس یلبسو لبسن بھی کہتے ہیں اس کو. تو لا تلبسو لا تضربو کی طرح ہے, نہیں کا صیغہ یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے. لا تلبسو ملتبس مت کرو الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ, یعنی حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو, مکس مت کرو. حق کو الگ رکھو, باطل کو الگ رکھو, مکس مت کرو آپس میں. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اور حق کو چھپاؤ مت. یہ وَتَكْتُمُ کتم یکتمو کا معنی چھپانا, تو یہ تکتمو تلبسو پر عطف ہے, یعنی اس سے پہلے بھی لا ہے, جیسے لا تلبسو ولا تکتمو, یہ مطلب ہے. ولا تکتموا الحق, اور حق کو چھپاؤ مت. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے بھی ہو, سب کچھ جانتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, اس کے باوجود حق کو چھپاؤ مت. واقیموا الصلاۃ, اقیمو اصل میں تھا اقویمو, اکریمو کی طرح آرڈر کا صیغہ ہے. نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. ورکعوا, اور رکوع کرو. رکع یرکعو کا معنی ہے جھکنا, رکع یرکعو جھکنا. ارکعو جھکو, تو واو شروع میں آ گیا تو الف سائلنٹ ہو گیا. ورک اصل میں تھا وارکعو, تو پڑھیں گے کیا ورکعو, اور جھکو رکوع کرو. مع الراکعین, جھکنے والوں کے ساتھ. اتأمرون الناس, کا معنی کیا, تأمرون امر کرتے ہو تم, امر کرتے ہو کیا حکم دیتے ہو تم, الناس لوگوں کو, بالبری نیکی کا, بر کسے کہتے ہیں نیکی, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنسون, واو کا معنی, اور تنسون نسیان سے نکلا ہے, اصل میں تھا تنسیون تسمعون کی طرح, شروع میں باپ پڑھے ہیں نا. وتنسون, اور تم بھول جاتے ہو, انفسکم اپنی جانوں کو, لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم, حالانکہ تم, میں نے بتایا نا واو کا مطلب بسا اوقات حالانکہ آتا ہے, یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ انگلش میں ہم کیا کہیں گے, اس کنڈیشن میں تم یہ کام کر رہے ہو. اس کی میں نے اگزامپل بھی دی تھی, جیسے ایک آدمی کہتا ہے جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا. وہو راکبن, اب لفظی ترجمہ تو ہم کریں گے وہو راکبن کا مطلب اور وہ سوار تھا. بھائی میرے پاس زید آیا وہو راکبن, اور وہ سوار تھا, لیکن صحیح جو ترجمہ اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا, میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ کیا تھا, سوار تھا. یعنی میرے پاس زید آیا, جب آیا تو کنڈیشن اس کی یہ تھی کہ وہ سوار تھا, پیدل نہیں تھا. تو ہم یہی ترجمہ یہاں ایسے موقع پہ کریں گے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. تتلون تلاوت کرنا, اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا, آ کا معنی کیا, فا کا معنی تو, لا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے. واستعینوا, اور استعانت حاصل کرو. استعینوا اصل میں تھا استعوینوا, استخرجوا, باب استفعال ہے نا, استخراج, استخرجا ماضی, یستخرجو مضارع, اور امر آئے گا استخرج, اور جمع آئے گی استخرجو. تو اسی طرح ماضی آئے گا استعوانا, جس کو پڑھتے ہیں استعانہ, یستعوینو مدد طلب کرنا, اور امر آئے گا استعوینو جمع کے لیے, پڑھیں گے استعینو, پڑھا ایسے جاتا ہے. یہ میں نے کہا تھا نا واو آ رہا ہے تو صیغے کی شکل ہی چینج ہو جاتی ہے. استعینو یہ نکلا ہے معاونت سے, اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بھائی آپ ایک دوسرے سے تعاون کریں, معاونت کریں, تو استعانت, معاونت, اعانت یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. استعانت مدد طلب کرنا. واستعینوا, اور مدد طلب کرو. واستعینوا بالصبر, صبر کے ذریعے, والصلاۃ, اور نماز کے ذریعے.
وَإِنَّهَا اور بے شک، اب یہاں بھی یہ واو کنڈیشن بیان کر رہی ہے، نماز کے ذریعے صبر طلب کرو، لیکن حالت یہ کنڈیشن یہ ہے وَإِنَّهَا کہ یہ جو نماز ہے نا لَكَبِيرَةٌ، لام تاکید کے لیے کبیرتن کے بعد جب علا کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشکل ہونا کسی کام کا. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان کانا اگر ہے کبورا علیکم، تم پر یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے. تو عرب کبورا یکبرو، کروما یکرمو کی طرح، جب کہتے ہیں نا کبورا علیہ ھذا الامر تو مطلب کیا ہوگا، اس آدمی پر یہ والا کام بہت مشکل ہے. ویسے کبورا کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا کسی چیز کا، کبیر، جیسے شروفہ یشرفو، اور کبیر کے بعد بھی جب اعلیٰ آئے گا تو بہت مشکل ہونا، بہت مشکل کوئی چیز، اور کبیرہ کا معنی بھی یہی. تو عربی میں صلاۃ کا لفظ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے لیے کبیر کے بجائے کون سا لفظ استعمال ہوا، کبیرہ. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز، لا لام تاکید کے لیے یعنی یقیناً ایسی بات ہے، کبیرۃن الا علی الخاشعین، مشکل ہے مگر ڈرنے والوں پر. تو علا آ رہا ہے نا، تو یہاں کبیرہ کا معنی مشکل ہوگا، بڑا نہیں ہوگا کہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈرنے والوں پر، نا بہت مشکل ہے مگر کس پر، الخاشعین، ان لوگوں پر جن میں دن کے دل میں خشوع ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان پر مشکل نہیں ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ملاقو کا مطلب اصل میں تھا ملاقیونا، مزاربونا کی طرح. تو ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم اور بے شک یہ لوگ الیہ راجعون، اسی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ تھا. یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے. تو قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ خطاب ہے، تو اس کے لیے بنی اسرائیل کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت ساری قرآن کی آیتیں، جب تک آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بنی اسرائیل سے قرآن کیوں خطاب کرتا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ترجمہ بنتا ہے اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تقریباً 3500 سال پہلے آج سے جن کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2000 سال پہلے شام کی سرزمین میں، شام میں یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ شام میں آج کا شام صرف نہیں ہے، بلکہ فلسطین بھی شام میں داخل تھا، اور بھی بہت سارے ایریاز جو اب شام سے چھین لیے گئے ہیں وہ سارے شام میں داخل تھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہندوستان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند کا یا ہندوستان کا ذکر کیا جاتا تھا تو اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، برما، یہ سارے کنٹریز، سری لنکا، یہ سب اس میں داخل ہوتے تھے. تو حدیث میں شام کے متعلق جو باتیں آئی ہیں تو اس دور کا شام ہے. ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا آزر. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ آزمایا. سورہ بقرہ ہی میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا. وہ بہت سخت آزمائش والی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آزمانے میں یہ بھی ہے کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، یہ تو بچے کی ولادت کے بعد ہے. اس سے پہلے بھی آزمائشیں ہوئی ہیں. اپنی زوجہ کو ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں قحط سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور جو ہے آپ کے والد وہ بتوں کو بیچا کرتے تھے مگر آپ توحید کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو آپ یہاں آ جائیں نا سامنے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بہت زیادہ اللہ نے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں ایک نعمت دی، اس نعمت کا قرآن نے ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ ہی میں انشاءاللہ وہ آیتیں آگے آئیں گی. قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اور امام بنانے کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کی اولاد میں نبوت جاری ہوگی، آپ کو اولاد بھی ملے گی اور اس میں پیغمبر بھی آئیں گے.
تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے نعمتیں دیں تو 2 بیٹے دیے اس میں، ایک کا نام تھا اسحاق اور ایک کا نام تھا اسماعیل۔ یاد رکھیں یہ لیکچر آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ سارا اسی طرح آپ کے سمجھ میں آئے گا، اور بنی اسرائیل کا کیا تصور ہے اور گریٹ اسرائیل جو آج یہودی جس کی بات کریں، یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں اس پس منظر میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل۔ اسحاق حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں اور اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد میں۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا فلسطین جسے آج کہا جاتا ہے، اس زمانے میں شام کی سرزمین کہا جاتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تھا۔ یہاں اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل چلی آگے، اور آپ حضرت ہاجرہ کو جو چھوڑ کر گئے وہاں جو جسے مکہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کا گھر بنایا آپ نے، تو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ادھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی بشارت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دے چکے تھے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، کہ ابراہیم آپ کی اولاد میں اسحاق پیدا ہوں گے اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی پوتے کی خوشخبری بھی اللہ نے پہلے ہی دے دی تھی، اور دونوں کو پیغمبر بنانے کا اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب ہے اسرائیل۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی بہت زیادہ نسل پیدا ہوئی، جن میں 11 بیٹے آپ کے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور جن میں 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 9 دوسری والدہ سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں ایک کا نام یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام مشہور نبی، ایک کا نام بنیامین، اور باقی تو دوسری زوجہ تھے، ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کی اولادیں آگے چلی ہیں۔ یہ کیسے ہوئی ہیں؟ فلسطین یہ جو ارض شام ہے یہاں پر قبلہ تھا، بیت المقدس تھا، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا یوسف علیہ السلام، تو بھائیوں نے جیلسی میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، جو سورہ یوسف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ ہوتے ہوتے کنویں سے بالآخر قافلہ آیا، ان کو اٹھا کے لے گیا، اور مصر اس وقت بڑا یعنی ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، ایک مہذب ایک تہذیب تھی، ایک بہت زبردست اسٹیٹ تھی مصر میں۔ تو مصر کے بازاروں میں آپ فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے، اور پھر وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا، وہاں ترقی کرتے کرتے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، قحط پڑا مصر میں تو ان کو حل بتایا، اور ان صفات کی بیس پہ آپ کو بالآخر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب مصر کا بادشاہ آپ کو بنایا گیا تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سارے یعنی یعقوب علیہ السلام بھی وہاں چلے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی، لوگ کہتے ہیں وہ والدہ نہیں خالہ تھی، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ والدہ ہی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے والد، والدہ اور باقی جتنے بہن بھائی ہیں، کہا جاتا ہے تقریباً یعقوب علیہ السلام کے 90 کے قریب افراد تھے اس وقت، خاندان بہت بڑا خاندان تھا، یہ تمام کا تمام موو کر گیا مصر، جو ارض شام کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ مصر۔ وہاں سہولتیں تھیں، وہاں بہت کچھ تھا، اور سب سے بڑی بات اپنے بیٹے کی حکومت ہے وہاں پر۔ تو پھر بنی اسرائیل کی نسل وہاں بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ تو اس دوران بنی اسرائیل بڑھتے رہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ تھے اقلیت میں، اتنے تو نہیں تھے نا کہ مصر کی جو بت پرستوں کی آبادی یا جو مشرکین کی آبادی تھی اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہی ہوا کہ چونکہ ان کے پاس ایک مذہب تھا، صحیح بات تھی، تو لوگ حسد کا شکار ہوتے ہوتے بالآخر ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتے رہے۔ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی اہل اسلام کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ان پہ غالب آئے تو وہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب ختم ہو، اس مذہب میں اٹریکشن ہوگی نا تو اسی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس زمانے میں جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ فرعون مخصوص بادشاہ کا نام ہے، مصر کے ہر بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ تو یہ والا جو فرعون ہے، یہ جس کو قرآن فرعون کہتا ہے، یہ وہ مخصوص بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ تو خیر بنی اسرائیل پہ پھر ظلم ہوتے رہے، اور یہ جو اس وقت کی سیکولر حکومتیں کہہ سکتے ہیں آپ، سیکولر تو نہیں بلکہ جو اپنی عبادت کرواتی تھیں، ان حکومتوں نے کو یہ ڈر تھا کہ بنی اسرائیل ہی ہیں جو ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو سکیں، کیونکہ ایسا ایک نظریہ ہے، ایک دعوت ہے جو ہمیں غلط قرار دے سکتے ہیں۔
تو ان پہ انہوں نے ظلم ستم شروع کر دیے، یہاں تک کہ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو فرعون جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس فرعون نے کیا کیا، پھر بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، یہاں بھی آئے گا کہ بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا کرتا تھا، نسل ختم کرنا شروع کی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا ہم واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے ڈالا کہ بچے کو صندوق کے حوالے کر دیں، اور وہ صندوق دریا کی موجوں کے حوالے ہوا، اور بالآخر فرعون ہی کے دربار میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ بنی اسرائیل میں اتنی سکت نہیں تھی کہ فرعون سے لڑ سکتے تھے وہ، کیونکہ غلام تھے، مینورٹی میں تھے، اور تھے بھی محکوم۔ غلام سے مراد محکوم قوم تھے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ہی فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اب جب دریا میں غرق کیا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو بہت ستایا، اور وہ ان احسانات کو نہیں مانا انہوں نے تہ دل سے۔ کچھ لوگ تو تھے لیکن میجورٹی ایسے ہی تھی۔ تورات ملی ان کو، اللہ کے حکام پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اب جو تمہارا اصل وطن ہے نا شام، جہاں یعقوب علیہ السلام تھے، وہاں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادی میں ہیں، کہ اب جو ہمارا اصل وطن ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم وہاں قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، تو اب ہمیں حکم ہے کہ ہم جہاد کر کے اس قوم کو شکست دیں۔ بھائی اب یہ تو نہیں کہ سارے کام اللہ خود ہی کرے گا، فرعون کو تو اللہ نے تباہ کر دیا جو بڑا دشمن تھا، جو تمہارے بس میں نہیں تھا، اب تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، تو اب جاؤ لڑو، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، یعنی پہلے بتا دیا کہ فتح ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل نے ڈنڈی ماری، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اتنی اللہ کی معجزے دیکھنے کے بعد بھی کہنے لگے۔ تو بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے ایسے۔ تو بہت موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میری اس قوم سے علیحدگی کروا دے۔ سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اتنے معجزے دیکھ لیے، خود ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک اسی وادی میدان میں یہ گھومتے رہیں گے، انہیں شہر نصیب نہیں ہوگا، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کہتے ہیں حیرانگی کو، تو یعنی حیرانگی والا میدان۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی میدان میں ان کے ساتھ رہے، پھر وہیں من و سلوہ کے واقعات آئیں گے، اترتے رہے، پھر بھی اللہ نے ان کو بہت ایسے نہیں رکھا جیسے جیل میں قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، بلکہ 40 سال اسی میدان میں کھانا پینا بھی ملتا رہا، بادل بھی سایہ کرتا رہا ان کے اوپر۔ تو لیکن بہرحال یہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے 40 سال سزا دی ان کو، اور 40 سال میدان میں گھومتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نئے نبی بھیجے، تو نئے نبی کی قیادت میں پھر انہوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو فتح عطا فرمائی۔ آگے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو لڑائی میں داؤد بھی تھے، جنہوں نے دشمن کے جو کمانڈر ہے نا جالوت، اس کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے کمانڈ میں لڑائی لڑی، بنی اسرائیل کے کمانڈر کا نام تھا طالوت، اور جو دشمن تھا اس کے کمانڈر کا نام تھا جالوت۔ یہ واقعہ چونکہ قرآن میں تفصیل سے آئے گا، لہذا میں ابھی صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں نا، تو ڈیٹیل ہم وہی پڑھیں گے جہاں یہ واقعہ آئے گا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک داؤد بھی تھے، حضرت داؤد، جو ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی، بڑی بہادری سے لڑے وہ، اور وہ جنگ بہت مشکل تھی، تو بہت سے لوگ اس میں فرار ہو گئے تھے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو چند لوگ تھے جو ڈٹے رہے، ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ بہادری کی، اور دشمن کے جو کمانڈر تھا نا بہت سخت جان جالوت، اس کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس بیس پر داؤد علیہ السلام کو جنگ کا کمانڈر بھی بنا دیا، علم بھی دیا، اور نبوت بھی دی، اور حکمت بھی دی۔ تو داؤد علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کے ان پیغمبر کے جانے کے بعد داؤد علیہ السلام لیڈر بن گئے، اور داؤد علیہ السلام نے پھر بہت عبادت گزار تھے، قرآن نے ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، قرآن کہہ رہے ہیں فصل الخطاب، بہت سارے معجزے دیے اللہ نے ان کو۔ فصل الخطاب کا مطلب تقریر بہت خوبصورت، خطاب بہت زبردست کیا کرتے تھے، آواز اتنی خوبصورت، تلاوت کرتے پرندے آ کے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ
سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی. بڑے معجزے تھے, رات کو عبادت گزار تھے, دن میں روزہ بھی رکھتے, جہاد بھی کرتے. تو داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بنی اسرائیل کی دنیا میں بہت بڑے خطے پر اللہ نے حکومت قائم کر دی ان کی. تبھی آج اس حکومت کو یاد کر کے یہودی جو ہے نا وہ روتے ہیں کہ ہم تو ایسے تھے, ہم تو ایسے تھے, ہم تو یوں تھے. بہت بڑے خطے پر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. داؤد علیہ السلام, اچھا وہ ایسے مجاہد تھے کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو بھی نرم کر دی اللہ تعالیٰ نے. ڈیوڈ کہتے ہیں نا انگریز داؤد علیہ السلام کو, آج کل انہوں نے نام چینج کیا ہوا ڈیوڈ کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام, اچھا داؤد علیہ السلام اس زمانے میں 4 بیویاں کا نہیں تھا, جتنی بھی چاہے زوجات رکھ سکتے تھے. داؤد علیہ السلام کی بہت ساری زوجات تھیں. تو داؤد علیہ السلام کے جو وارث بنے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام. قرآن نے ان کی بھی تعریف کی. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خاصیت کہ اللہ نے ان میں قوت فیصلہ, یعنی جو جج کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ پہچاننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, قضا کے شعبہ یہ بہت احسن طریقے سے سر انجام دیتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑی حکومت دی. اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی, ایسی حکومت چاہیے لا ینبغی لاحد من بعدی, میرے بعد قیامت تک کسی کو نہ ملے ایسی. نیت اچھی تھی, قربانیاں تھیں, اللہ نے آپ کو ایسی حکومت دے دی کہ ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ جو آج احرام مصر ہمیں ملتے ہیں نا, مصر میں 4000 سال پرانی عمارتیں, یہ دنیا کے عجوبہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سائنسدان حیران ہیں ماہرین کہ یہ اتنی بڑی بڑی دیواریں بغیر جوڑ کی اتنے اوپر پہاڑوں پہ رکھی کس طرح ہیں, یہ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے ان کرینوں نے جا کے رکھا ہے. تو یہ عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے وہ تعمیراتی کام ہو جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے, جو اسباب کی دنیا میں عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جنات کو مسخر کر دیا, بڑے عمارتیں بنائیں انہوں نے, بہت اس سے یعنی پرندوں تک کی بولیاں اللہ نے سکھا دیں ان کو. تو داؤد سلیمان علیہ, تبھی گورے جو ہے نا, گوروں کی کتابوں میں کنگ سلیمان کر کے ملتا ہے, یعنی ان کا لقب بادشاہ بن گیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے حکومت قائم ہوئی. پھر سلیمان علیہ السلام کی اچانک ان کی بھی وفات ہوئی ہے, اور پھر بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے. اللہ نے پے در پے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو علم میں بھی دنیا پہ فضیلت دی تھی, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا. تو دنیا کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج, اور دین کے علم میں بھی لوگ ان کے محتاج, اور حکومت اور ریاست بھی ان کی تھی. ناقدری کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی. پھر اللہ فرماتے ہم نے ان میں بہت کثرت سے پیغمبر بھیجے. اور بالآخر جو آل عمران تھے, حضرت عمران بھی بنی اسرائیل کے ایک بزرگ گزرے, ان کی اولاد میں اللہ نے پیغمبر بھیجے. اور انہوں نے منت مانی ان کی زوجہ نے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر بچہ پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوگی, حضرت مریم. تو حضرت مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی, ان کو ملے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نسب آپ کو اس طرح سے یاد رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ابراہیم, پھر یعقوب علیہ السلام. اچھا ادھر جو مکہ میں اسماعیل علیہ السلام ہے, ابھی ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, پھر ان کی اولاد انہی کے بھائیوں میں ایک یہودا بھی تھا. اب یہ کہ یہ جو یہودی ہیں انہوں نے وہ سارے یہودا کی اولاد میں ہیں یا ان سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ سب یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں, لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ ایک بیٹے کی طرف. قبیلہ ایک بیٹے سے بھی نام لے لیا جاتا ہے نا, تو یہ یہودا کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو پھر ان میں پھر یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے, پھر یوسف علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام, پھر سلیمان علیہ السلام, پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت عمران جن کی نبوت کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ نبی تھے, ان کی پھر جو ہے نا ان کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو تھے. اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے دیے یحییٰ علیہ السلام. تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ, یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت قرآن میں تو پوری صورت ہے آل عمران کے نام سے نا. تو حضرت عمران کا اللہ نے فضیلت بیان کی ہے کہ ہم نے آل عمران کو بڑی فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل میں بھی آل عمران کو اللہ نے فضیلت دی. تو حضرت عمران جو تھے ان کی زوجہ نے منت مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی, تو بیٹا کے بجائے کیا پیدا ہوا؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو کون تھے؟ حضرت زکریا. تو حضرت مریم کو بچپن سے پالا حضرت زکریا نے, کیونکہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر خالہ نے کفالت کی. جب خالہ نے کفالت کی
تو یہ یعنی جو سرپرستی میں آ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم. تو حضرت مریم کی بھی بڑی کرامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، بہت عبادت گزار. پھر حضرت مریم کے بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ. تو بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا، یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو، یعنی کافروں نے دوسروں نے نہیں مارا، انہی نے قتل کیا. اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی تعلیمات لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں تو یا تو اس پیغمبر کا انکار کرتے یا اس کو قتل کر دیتے تھے. یہ چاہتے تھے ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق دین چاہیے. تو زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال کے مطابق قتل کیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ یہودیوں سے انتقام لیں گے. یعنی اللہ نے کہا کہ اب یہ سلسلہ جو ہے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں محفوظ رکھوں گا، قرب قیامت میں نازل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی گواہی دیں گے. ادھر دوسری طرف جب حضرت یعنی یہودیوں کی بدماشیاں بہت بڑھ گئیں، پیغمبروں کی ناقدری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی سلسلہ جو حضرت ابراہیم کی ایک اولاد سے چلا آ رہا تھا اسحاق، وہاں سے بند کر کے کہاں سے شروع کیا؟ حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں گزرا. 2000 سال کے بعد جو ان کی اولاد میں اللہ نے سید الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور یہودیوں سے جو روحانی ان کی جو ایک اقتدار تھا وہ چھین کر کس کے حوالے کر دیا؟ بنی اسماعیل کے حوالے. تو بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ بنی اسماعیل. اور اللہ نے ایک ہی پیغمبر ایسے بھیجے جو تمام پیغمبروں کے سردار. تو اللہ نے دونوں کو نوازا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی. اسحاق علیہ السلام کو کوانٹٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ان کی اولاد میں زیادہ پیغمبر پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کوالٹی کے اعتبار سے نوازا گیا کہ ایک ہی پیغمبر ہے مگر وہ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. تو اب یہودی اس پہ جلا کرتے تھے کہ روحانی پیشوا تو ہم ہیں اور اقتدار تو ہمارے پاس رہا ہے. آج بھی تو اسرائیل، گریٹ اسرائیل کی محنت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ یہ تو ہمارا تھا بیت المقدس، مسلمانوں کے پاس کہاں سے آ گیا یہ؟ اور ہماری تو اتنی بڑی بڑی خلافتیں تھیں. آج بھی یہودی نقشے بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے کہ ہم اتنے بڑے، یعنی گریٹ اسرائیل جسے کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کو بتایا ہے کہ تم پہ اللہ نے جتنی نوازشات کی ہیں، جتنا تمہیں نوازا گیا ہے، اتنا دنیا کی کسی قوم کو نہیں نوازا گیا، مگر تم اس کے اہل نہیں تھے. یہ عمل نے بتایا اور تم خود اس پہ گواہ. لہذا اب اگر بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے تو تمہیں اس میں جیلسی کی ضرورت نہیں ہے. حسد مت کرو، بلکہ ایمان لے کر آؤ اس پیغمبر پر تاکہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہو جائے. تو چونکہ دنیا بھی دیکھتی تھی بنی اسرائیل کی طرف کہ یہ کیوں نبی پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے. تو یہودیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانا یہ دوسری قوموں کے لیے بھی رکاوٹ بن رہا تھا. تو اللہ نے اس لیے الگ سے ہی بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ تم کیوں ایمان نہیں لے کر آتے، جبکہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا تذکرہ ملتا ہے. اور یہ یہودی جو یہاں کے آباد ہوئے تھے نا، یہودیوں کا اصل وطن تو شام تھا. مدینہ میں قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے کھجور کے درخت دیکھے، تو وہ قافلہ وہیں اسی نیت سے ٹھہر گیا تھا کہ ہمیں جو آخری نبی کی علامتیں ملتی ہیں، اس کی علامتوں کی جو سرزمین ہے نا، یہاں وہ علامتیں ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری نبی یہاں ظاہر ہوں گے. تو بہت سے لوگ یہودیوں کے وہاں آ کے اسی نیت سے آباد ہو گئے تھے کہ ہم جب نبی ہجرت کر کے ادھر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ان کو حسد کی آگ نے پکڑ لیا کہ ہم کیوں ایک عربی کو کیوں مانیں ہم، اور ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، امی کی ہم اقتدا کیوں کریں. تو یہ تھوڑا سا پس منظر تھا تاکہ آگے آیتوں کو سمجھنے میں اس کی آپ کو جو ہے مدد ملے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.